آج کیونکہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے اور اس کو منسوب کیا گیا ارشد شریف کے نام سے جو شہید ہوئے پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے لیے لڑتے ہوئے۔ بٹ صاحب آج آپ نے بڑا فنکشن کیا نیشنل پریس کلب میں بھی، پورے پاکستان میں بھی پی ایف یو جے اور سارے پریس کلب جو ہیں، تمام صحافتی تنظیمیں انہوں نے اس میں بڑا، لیکن آپ نے پی ایف یو جے نے جو آپ کی میٹنگز ہوئی یہاں پر، اس میں یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ان کی والدہ ارشد شریف کی، انہوں نے جو ایف آئی آر لکھ کے دی تھی وہ تو درج نہیں ہو سکی، تو ارشد شریف کے جو قتل جس نے بھی کیا ہے، دو اس کے پہلو ہیں۔ گولی تو کینیا میں چلی تھی، لیکن جو حالات تھے یہاں پر پیدا کیے گئے، جن میں پرچے ان پر ہوئے، ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، پھر وہاں پر دبئی میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو پاکستان کے اندر جو معاملہ تھا اس کی انویسٹیگیشن بھی ابھی تک نہیں ہو سکی، تو کیا صحافیوں کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس کیا طاقت ہے کہ ہم فورس کر سکیں کہ کم از کم یہاں کے جن لوگوں نے اسباب پیدا کیے، اگر ان کا پتہ چلا لیا جائے، ان تک پہنچ جائیں، تو پھر آگے گولی چلانے والے تک بھی پہنچ جائیں گے؟ سمیع صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں، جس دن پہلے دن ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس دن ہم نے فوری ریاکشن نہیں دیا تھا۔ ہم نے کچھ اپنے انٹرنیشنل دوستوں سے رابطہ کیا کہ اب کریں گے کیا۔ ہمارا پہلے دن یہ سٹیٹمنٹ تھا، مطالبہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جایا جائے، جس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، جس میں دنیا بھر کے کوئی جرنلسٹوں سے مدد لی جائے، جس میں پاکستان کی سول سوسائٹی کو رکھا جائے، تب جا کر ہم ارشد کے قاتلوں تک پہنچیں گے کینیا میں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کینیا کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، نہ مجرمان کے تبادلے کا ہے، نہ انفارمیشن کے تبادلے کا ہے۔ کیسے وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کر سکتا ہے جب تک انٹرنیشنل پاکستان کے اندر جو اسباب تھے وہ بھی یونائٹڈ نیشن ڈھونڈے گا آ کے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر تو ہر چیز دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایف آئی آرز ہیں۔ ان حالات میں ارشد دبئی گیا ہے، دبئی میں اب اس کے پاس کسی یورپ کا ویزا ہی نہیں تھا، کوئی اس کے پاس یو کے کا ویزا ہی نہیں تھا، اس نے زندگی بھر کبھی اس طرح کے ویزے لیے نہیں تھے۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے وہ جا سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہاں تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اب بینگ جرنلسٹ، یہاں جو میں نے ارشد کی والدہ سے بھی کہا اور اس کے بچوں سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، کہ آپ یہ بتائیں کہ آج تک وہ جو گاڑی چلا رہا تھا جس کو خراش نہیں آئی، وہ کدھر ہے؟ جس نے پہلی کال کی وہ کون تھا کہ ارشد قتل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، آپ رپورٹر ہیں۔ جس نے پہلی فوٹیج بھیجی، یہ تو پاکستان کے ادارے کر سکتے ہیں نا۔ اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کیا کریں۔ دیکھیں، یہ اس کے لیے تو کوئی اور کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ ان تین بندوں کو پتہ ہے کہ ارشد مارا گیا ہے، جو ساتھ بیٹھا تھا، جس نے پہلی کال کی، جس نے پہلی فوٹیج بھیجی۔ ٹھیک ہے، ان تین چیزوں کو کیوں نہیں ڈریس کیا گیا ہمارے اداروں کی طرف سے کہ جو وہاں موجود تھے؟ اب یہ ہے کہ ایک چیز اچھی بھی ہوئی ہے اس میں۔ ہم پہلے دن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ارشد کی، اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت کہتی تھی کہ جو کینیا کا ورژن ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ساری عمر یہ ڈسپیوٹ ہمارا تاریخ میں جاتا رہے گا۔ ہم یہ کہتے رہیں گے، پی ایف جے اور باقی جرنلسٹ کہیں گے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور حکومت اور جو بھی ادارے آئیں گے وہ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں، یہ پی ایف جے تو ہمیشہ یہ ایسے ہی کام کرتی ہے، یہ تو کینیا کا یہ ورژن ہے۔ اب گورنمنٹ پاکستان بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور پاکستان کا آئی ایس آئی کے سربراہ نے اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کے کہہ دیا کہ نہیں جی، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پوائنٹ تک تو ہم آگے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اب ٹارگٹ کلنگ میں جو مین آدمی ہے، میرے نقطہ نظر کے مطابق، آپ کو پتہ ہے کہ بینگ رپورٹر، جب کوئی اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے، ہم بڑا موت محتاط چلے ہیں۔ ظاہر ہے کسی پہ اب شک، جب کوئی اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے تو رپورٹر کی خبر اس نے ایڈیٹر دیکھتا ہے، تاکہ یہ کوئی ایسی اینگلنگ تو نہیں کر رہا کہ جس سے کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جس سے غلط فہمی پیدا ہو، جس سے تفتیش پر اثر انداز ہو سکے۔
ٹھیک ہے نا. بالکل درست. اس لیے ہم نے بینگ آرگنائزیشن ظاہر ہے کہ ہم نے جو بھی چیز دیتے ہیں پہلے مشورہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں جانا چاہیے. اچھا اب یہ ہمارا کیا پوری دنیا کو یہ پتا تھا ٹارگٹ کلنگ ہے. کینیا کی گورنمنٹ کا یہ سٹانس ختم ہو گیا گورنمنٹ پاکستان کی نظر میں. بھائی اب آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, یہ بتاؤ کہ وہ کیا نام تھا, خرم جو گاڑی چلا رہا تھا. جی وہ وقار اور خرم دو بھائی. آپ کے پاس دنیا بھر کے وسائل ہیں, بیٹھ کے ہمیں بتاؤ کہ بھائی اس کی پہلی تصویر کس نے کھینچی تھی. آدھی بات کیوں, آپ عدالت میں اگر جائیں ان چیزیں پہ آپ کوشچن کریں گے. امپورٹنٹ بات ہے, لیکن اس سے ان ایڈیشن ٹو دیٹ جن لوگوں نے ایف آئی آریں کٹائیں وہ کون لوگ ہیں اور کس کے کہنے پہ ایف آئی آریں کٹائیں. پھر یہاں سے اس کو تھریٹ جو تھا وہ کس کی طرف سے تھا, جو اس نے اپنے دوستوں کو بتایا ہوا تھا, جو خط لکھے ہوئے تھے, سب پتہ. یعنی مجھے دیکھیں, میں تو پہلے مجھے رات اس نے جب کال کی اس وقت ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. ہم ایف آئی آر اس کے خلاف ہونے سے پہلے ارشد کے ساتھ تھے. اس وقت یہ تھریٹ تھا کہ اس کو اٹھایا جائے گا, اس کو سرچ کیا جاتا تھا. اس نے فون کیا مجھے کہ میرے گھر کے باہر جو ہے وہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں, میرے گھر کے باہر جو ہے وہ لوگ گھوم رہے ہیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ بعض کا تو انہوں نے پریشر بھی ڈالنا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ڈرانے دھمکانے کے لیے. اکثر ہم تو ظاہر ہے 30 سال سے یہ سن بھی رہے ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, پھر راستہ بھی نکالتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے. تو ارشد نے بتایا کہ یہ صورت ہے تو ہم عدالت میں جائیں, اور ہم اسی پلی پر گئے تھے کہ ہمیں خوف ہے کہ اس کو کسی کی بھی وجہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایف آئی آر کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ اسلام آباد میں جب تک سیریسلی جب تک چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے اس وقت تک ہمیں ہوپ تھی کہ کسی اور صوبے کی پولیس بھی آ کے یہاں سے کسی جرنلسٹ کو نہیں لے کر جا سکتی. ایف آئی اے کو تو انہوں نے بالکل روک دیا تھا کہ آپ کسی جرنلسٹ کے خلاف کمپلینٹ آئے جب تک نہیں, پہلے پی ایف جے کو بتائیں. ٹھیک بات ہے. پی ایف جے کے ساتھ بیٹھ کے میکنزم طے کریں گے آپ, پھر اس جرنلسٹ کے خلاف آپ انکوائری شروع کریں گے. میں انکوائری شروع کرنے سے پہلے کی یہ باتیں تھیں, لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیں ان دنوں وہ کینیڈا میں تھے, چھٹیوں پہ تھے. تو نہیں, ان کو جب سپریم کورٹ میں چلے گئے ان دنوں میں وہ چھٹیوں پہ تھے. ان دنوں چھٹیوں میں تھے جس وقت یہ ہوا نا واقعہ اور ملک چھوڑ کے گئے, ان دنوں وہ چھٹیوں پہ تھے. اچھا, ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایک دو اور کیسز میں بھی ٹرائی کی, لیکن جو ریلیف ہمیں ملتا تھا اطہر من اللہ صاحب سے وہ ملنا بند ہو گیا. وہ نہیں ملا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ نہیں ملا, شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ واپس آئے, میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت, میں ان کو ملنے گیا تو میں نے ان کو ایک بات کی. میں نے کہا شاید آپ چھٹیوں پہ نہ ہوتے تو ارشد شریف ملک چھوڑ کے نہ جاتا, اور شاید آج زندہ ہوتا. میں نے یہی الفاظ اس کو کہے اطہر من اللہ صاحب کو چیمبر میں جب ملنے گیا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.